السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ تو ایران پر حملہ کر سکے اور نہ ہی CIA اور جو موساد کے ایجنٹس تھے اپنے مشنز میں کامیاب ہو سکے. اور جب یہ سازش ناکام ہو گئی اور جو ایجنٹس تھے ان کو گرفتار کر لیا ایران نے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو اون کرنے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو پیس میکر ہوں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. یہ جو ایجنٹس کو گرفتار کیا ایران نے، تو اس کے بعد جو اسرائیل کی پینیٹریشن تھی ایران میں وہ ویک ہو چکی ہے. دیکھیں، ایران نے بہت پہلے سے موقف اپنایا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی مزاحمت کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو تحریک حکومت کے خلاف چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا یہاں لوگوں کو اکسا کے سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکالا جا رہا ہے، سو اس میں ہمارے لوگ نہیں بلکہ فورن ایجنٹس موجود ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی طرف پہلے ہی انہوں نے اشارہ کر دیا تھا. اور ایران میں جاسوسوں کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. کسی فورن ایجنٹس کا وہاں پہ ہونا یہ کوئی ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں. اس سے پہلے ہوتا ہے، کئی بار ہوا ہے. اور ریسنٹلی آپ نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ وہاں سے جاسوس پکڑے گئے ہیں، جس میں افغان نیشنلز بھی تھے اور جس میں انڈین نیشنلز بھی تھے. ان کو نکالا گیا ہے، ان کو پکڑا ہے. اب یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ایران کے اندر کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی آئی تھنک اب سب کے سامنے آ چکا ہے کہ باقاعدہ طور پہ حکومت کو تبدیل کرنا مقصد ہے. ایک رجیم چینج کے لیے کوششیں آج کی نہیں ہیں، کافی دہائیوں کی جا رہی ہیں. ناؤ کسی ملک میں امریکہ کی طرف سے رجیم چینج کرنا کیا پہلی بار ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی نہیں میں ہے. باقی ممالک میں ہم حال دیکھ چکے ہیں. لیکن دیکھیں، عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے، آپ وہاں کے آج حالات دیکھ لیں. وہاں ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آ سکی ہے. جہاں جہاں آپ نے ایک منتخب حکومتوں کا بھی تختہ الٹا ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھیں اپنے پپٹس وزیر اعظم یا سربراہان بٹھانے کے باوجود وہ علاقے، وہ ممالک آج بھی انسٹیبل ہیں. وہاں آج بھی ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے. وہاں کے مسائل میں کسی صورت کمی نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب یہاں پلان امریکہ اور اسرائیل کا تو اوبیسلی یہی تھا کہ ہم جو ہم نے 1953 میں اس وقت ایران میں وزیر اعظم تھے اور ان کو گھر بھیجا تھا، وہاں رجیم چینج کی تھی اور اپنا ہم ایک شاہ لے کے آ گئے تھے، شاہ آف ایران. سو اسی کا بیٹا دوبارہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. جو اسلامک ریولوشن 1979 میں آیا اور تب سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے ایران کے اوپر. تو وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں، تمام وسائل ہیں، ان پہ ہم قابض ہو جائیں گے. جو کچھ ہم نے وینیزویلا کے اندر کیا ہے، جو کہانی ہم نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی ہم نے عراق میں سنائی، وہ ہم یہاں پہ بھی کر لیں گے. لیکن اس بار کیا ہوا کہ ایران نے جو پچھلے دنوں 12 دن کی اسرائیل کے خلاف جنگ تھی، اس میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ لرن کیا. ان تمام لوگوں کو بھی پکڑا جو کہ ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو موز تھے، بیسکلی جو ایجنسی کے اندر بھی موز تھے یا جو دیگر نیشنلز کے صورت میں ایز اسپائز آپ کو نظر آتے تھے. اب وہ تمام چیزیں ایک آپ کہتے ہیں نا ایک کلینزنگ شروع کر دی ایران نے. اب وہ اتنے زبردست پیمانے تک پہنچ چکی ہے کہ اب ایران یا ان کی حکومت جو ہے وہ کسی فورن ایجنٹ کو، کسی جاسوس کو یہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ان کے ملک میں آ کے اس قسم کا ایک کیوس جو ہے وہ برپا کیا جائے. ہوا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایران کے ایشوز نہیں ہیں، ایران میں ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ وہاں پہ ان چیزوں سے تنگ ہیں. بٹ لیٹس بی آنیسٹ، وہ کس ملک میں نہیں ہے؟ ہمارے آپ عوام سے پوچھ لیں، آپ کہیں گے کہ جی مہنگائی، 1000 لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور یہ چیزیں ہیں. بٹ اپنے ملک کے مسائل سے لڑنا یا نمٹنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی فورن ایجنٹ کے ہاتھوں میں یا کسی بیرونی ملک میں، بیرونی ایجنسی کے ہاتھوں میں آپ کھلونا بن جائیں، تو اوبیسلی نہیں. وہاں پہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات دیکھے، مسلسل وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو مظاہرے ہو رہے تھے، ان مظاہرین کے حوالے سے، پروٹیسٹرز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پہلے کہا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. جب بہت ساری گرفتاریاں ہو گئیں تو کہا کہ ان کو پھانسی کی سزا نہیں دینی ہے. دھمکی فوراً ان کی آتی رہی کہ جی اگر یہ کر دیا تو ہم اٹیک کر دیں گے، یہ کر دیا تو ایران پہ حملہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بڑا کلیئرلی آپ کو بتاتی ہیں کہ امریکہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن وہ سازش ناکام ہوئی ہے. ایران نے ان لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی. سو جو اسرائیل کو 12 دن آپ نے دیکھا کہ ایک ملیٹریلی
بڑا مشقت میں ڈالا ایران نے تھرو دیئر ڈرونز, تھرو دیئر میسلز, کہ آپ کو اسرائیل جیسا ملک جو کہ جدید ترین ٹیکنالوجی رکھتا ہے وہ بھی تھوڑا بے بس نظر آیا ایران کے ہاتھوں. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے زیادہ فوکس امریکہ سے چاہا کہ وہ جو ان کا مسل پروگرام ہے ایران کا اس کی طرف کیا جائے, اور اس پہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان بھی دیا. پہلے تو وہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے, لیکن اب ان کے مسل پروگرام کے حوالے سے بھی ان کے ریزرویشن سامنے آئی اور اس پہ حملے کرنے کی بات بھی. بٹ President Trump is a very unpredictable person, right? جو وینیزویلا پہ حملہ کیا, آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ دیکھیں جو کہتا تھا کہ میں جنگیں رکوا رہا ہوں, 8 جنگیں میں رکوا چکا ہوں, اور پھر جنگ مطلب باقاعدہ جنگ کیا ہے کہ آپ کے سامنے والا آپ سے لڑ رہا ہو نا. وینیزویلا میں لڑائی نہیں ہوئی, لیکن آپ نے اس ملک میں وہی کام کیا جو آپ ماضی میں کرتے ہیں, جو ٹریک ریکارڈ ہے آپ کا. اور ایران وہ ملک ہے جو کہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. ایران وہ ملک ہے جو مزاحمت دکھاتا ہے. ایران وہ ملک ہے جو باقاعدہ آپ سے پھر لڑتا ہے, ریٹیلیشن کی طرف جاتا ہے. سو دیٹس دا ڈفرنس بٹوین ایران اینڈ وینیزویلا. اور یہ ایران کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کبھی آگے جا کے رجیم چینج ہو جائے تو ہو جائے, یا واقعی کوئی عوام کر دیں یا کچھ اور ہو جائے, لیکن یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں باہر سے وہ اس کے نتیجے میں اس وقت رجیم چینج بڑا مشکل کام ہے. اور اب یہ جو رجیم چینج کی سازش ناکام ہو گئی ہے, اس کے بعد جو اسلامک ریولوشن ہے وہاں پہ انہوں نے اور زیادہ اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں. بالکل. سو یہ اب امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے آج کا جو ایران ہے, جو ان کی سازشیں ناکام ہونے کے بعد, مزاحمت دکھانے کے بعد پھر سے مضبوط ہوا ہے, وہ ان کے لیے زیادہ خطرہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, کہا جا رہا ہے کہ قطر, سعودی عربیہ اور عمان کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے ایران, امریکہ کو روکا کہ ایران پہ حملہ کرنے سے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ آپ جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کی ایک چپکلش ہے نا, اس کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے MBS نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں, سعودی ولی عہد نے. اب اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. پاکستان اور سعودی عربیہ کے ڈیفینس ڈیل ہوئی, ایران نے اس کا خیر مقدم کیا, ایران نے اس کو ویلکم کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی بھی ملک ڈیل کرے گا ایران کو پسند نہیں آئے گی, ایران کے ساتھ معاملات طے ہوں گے تو سعودی عربیہ کو اچھے نہیں لگیں گے. سو یہ بڑا پاکستان کے لیے بھی ایک ٹائم پہ لوگ کہتے تھے بڑی دشوار سچویشن ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو ڈیفینس ڈیل تھی اس کو ایران نے ویلکم کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایران پہ جو اس وقت اسرائیل کی طرف سے اس وقت 12 دن کی جو جنگ مسلط کی گئی تھی, اس میں خطے میں آگ کو پھیلنے سے روکنے میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. ایران کے میں بار بار وہ سب کو یاد کراتی ہوں کہ جی ایرانی جو صدر ہیں وہ پاکستان آئے ہیں, پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. ایران کی پارلیمنٹ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. کیوں کیا ہے؟ یو مائٹ تھنک کہ اچھا اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کر رہے تھے. سو سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کیوں شکریہ ادا کر رہے تھے کہ پاکستان نے اس میں کیا کردار ادا کیا. دوسری چیز, اب ایران کے ساتھ پھر سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ جی وہاں دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے, تو اس پہ آپ ترکی اور باقی قطر وغیرہ کے کردار کی تو بعد میں بات کریں. پہلے تو میں سعودی عربیہ کے کردار کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سعودی عربیہ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. اور محمد بن سلمان کا اس وقت جو بیان آیا کہ ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے گریز کرے امریکہ, اگر ایسا ہوتا ہے تو حالات بہت کشیدہ ہو جائیں گے پورے ریجن کے اندر. اور پھر انہوں نے یہ بھی یاد کرایا کہ جو آئل سپلائی ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہو جائے گی, اور آئل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کسی بھی ملک کا گزارا نہیں ہے. ایران میں تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ ایران سے تیل نکل رہا ہے اور جا رہا ہے. جو اگر آپ دیکھیں نا, جو راؤٹس بھی ہیں جو ٹریڈ کے, جو آئل سپلائی کے, وہ پورے اس خطے کے اندر, اس ریجن کے اندر آپ کو زیادہ ملتے ہیں. تو اگر اوبویسلی اس ریجن کے اندر انسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ جو تجارتی راستے ہیں, جو سمندری راستے ہیں, وہ بھی تعطل کا شکار ہو جائیں گے, وہ بھی بند ہو جائیں گے, رابطہ منقطع ہو جائے گا. تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ ایک آئل کرائسس کی طرف بڑھ سکتی تھی آرام سے. سو ابھی فی الحال اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس سے گریز کیا گیا ہے تو بالکل صحیح ہے, لیکن آنے والے دنوں میں کیا دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے, تو وہ امکان بھی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کا, قطر کا, ترکی کا, ان تمام ممالک کا بڑا اس وقت اہم کردار ہے. یہ جو اب آپ کو ایک شفٹ نظر آ رہا ہے نا الائنسز میں,
خاص طور سے اگر ہم گلف کنٹریز کو دیکھیں جنہوں نے اپنی سیکیورٹی کا ضامن ہمیشہ سے امریکہ کو تصور کیا ہے, وہ جو بھرم تھا نا ان کا وہ بھی اب ٹوٹ چکا ہے. قطر پہ حملے کے بعد جو اسرائیلی حملہ ہوا, اس کے بعد وہ ایک گارنٹی جو ہمیشہ وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے وہ ٹوٹ گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم تمام چیزوں کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے یو ایس پہ ریلائی کرتے رہے تو وہ ہمیں ہی نقصان پہنچا سکتا ہے فیوچر میں جا کے, بیکاز ہم اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. قطر پہ حملہ ہو سکتا ہے تو کل کو ہماری باری آ سکتی ہے, ہم پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی سپورٹر کون ہے؟ امریکہ ہے. آپ کو امریکہ کا کردار کبھی بھی کسی ایک ایسے سالس کا نظر نہیں آتا جیسے وہ کلیم کرتے ہیں, بلکہ آپ کو مختلف کانفلکٹس میں جہاں جہاں اسرائیل انوالوڈ ہے آپ کو وہ ان کے لائر کا, ان کے کاؤنسلر کا, ان کے وکیل کا کردار زیادہ نظر آتا ہے. تو امریکہ نے ہمیشہ سے وکالت کی ہے اسرائیل کی, ہمیشہ سے حمایت کی ہے اسرائیل کی, اور وہ آگے بھی جاری رکھے گا کیونکہ ان کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں. یا آپ یوں کہہ لیں کہ جی اسرائیل کے اندر جو ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے اس نے کیپچر کیا ہوا امریکہ کو, ان کے کمرشل مفادات کو, ان کے اکنامک انٹرسٹس کو. سو اگر آپ کو وہ کیپچر کیے ہوئے نظر آئیں تو آپ سے ظاہر ہے آپ کے آرم ٹوسٹنگ کر کے وہ ہر بات منوا سکتے ہیں. ان کی جو یہ جو جوئش لابی ہے, زائنسٹ لابی ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہے وہاں یو ایس کے اندر. سو لہٰذا یہ جو گلف کنٹریز کا, ان ممالک کا کردار یا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی مزید جو شفٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, وہ یو ایس کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. اب یو ایس نے اسرائیل کی وکالت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں, گلف کنٹریز جہاں ہمیشہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ فٹ پرنٹ رہا ہے یو ایس کا, وہاں ایسی ایک ڈسرپشن کریٹ کر دی ہے کہ اب ان کا مکمل طور پہ بھروسہ یو ایس کے اوپر آنا وہ بڑا ناممکن سا مجھے کام لگتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے آپ کو ایران کی طرف بھی تھوڑا ٹلٹ یا خطے کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سلجھانے پہ زور دیتے ہوئے ممالک زیادہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کے کانٹیکٹ سے بات کریں تو پاکستان کی سلامتی کے لیے ایران کا اسٹیبل ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ. یہ دو ایسی چیزیں جو لازم و ملزوم ہیں کہ ایران اسٹیبل ہوگا تو پاکستان اسٹیبل ہوگا. یہ وہی والی بات ہے جو ہم اس خطے میں افغانستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہاں اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوگی. دیکھیں یہ آپ مت بھولیں کہ یہ جو بارڈر کی آپ کے نیبرز ہوتے ہیں نا, اب جس طرح ایک طرف تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انڈیا یو کین ناٹ چینج یور نیبرز, بٹ افغانستان وہ بھی آپ کو اس وقت انہی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایران جو ہے اس کے ساتھ درمیان میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کشیدہ بھی ہوئے, یا میں کہوں گی کہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے, لیکن اب ظاہر ایران also has learned from its mistakes اور آپ کو وہ واپس شفٹ جو ہے پاکستان کی طرف نظر آ رہا ہے. سو جیسے ہم نے کوئی 40-50 سال ان کے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے, اب اسی طریقے سے اگر ایران کے اندر کوئی کیوس ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی یہ جو حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ جنگ شروع ہوتی ہے, تو اس کا سب سے پہلا شکار پاکستان ہوگا. تو پاکستان کو کسی صورت یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہے. ہمارے بلوچستان پروونس کے اندر آلریڈی جو ان کا جو بارڈر لگتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ڈسرپشن ماضی میں ہو چکی ہے. ہم نے بہت زیادہ کاروائیاں دیکھی ہیں جو لیگلی بارڈر کراس کر کے لوگ آئے ہیں پاکستان, اور وہاں پھر جو دہشت گردی کی ایک لہر شروع کی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی ایک ٹائم کے اوپر, اور آپ کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ اسکیٹرڈ انسیڈنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو ایک تو وہ سب سے بڑا, اور دوسرا سب سے بڑا کرائسس جو ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا کہ آپ نے ابھی افغان ریفیوجیز کو اپنے ملک سے واپس بھیجا ہے. کچھ ابھی بھی ہیں, کچھ نے جانا ہے, اور جیسے وہ پائپ لائن میں ہے ان کا. لیکن اگر ایران کے اندر یہ کرائسس بڑھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں سے وہ جو انفلکس ہے ریفیوجیز کا وہ پاکستان کی طرف نظر آئے گا. سو پاکستان آلریڈی ہم فائٹ کر رہے ہیں, اکنامک کنڈیشنز بھی جو ہیں ہماری وہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ اب ہم مزید اپنے وسائل پہ اور ریفیوجیز لے کے بوجھ برداشت کر سکیں. سو اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور یہ ریٹریٹ ہم کرتے آئے ہیں کہ جناب آپ نے اگر ایران میں کوئی بھی جنگ چھیڑی تو اس کا ڈائریکٹ ایک متاثرین میں سے متاثر جو ہے وہ پاکستان ہوگا. سو اسی لیے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر اسٹیبلٹی آئے, جیسے کہ ہم افغانستان میں اسٹیبلٹی کے خواہاں ہیں اور حامی ہیں, اسی طریقے سے یہ اسٹیبلٹی ہمارے مفاد میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.
watching Apna Watan.